آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یوٹیوب سے سیکھوں یا کسی اکیڈمی کو جوائن کر لوں یا کسی بندے سے. دیکھیں آپ ایک غلطی کبھی بھی نہیں کرنی کہ جب کسی کی سلیکشن کرنی ہے تو کوئی ایسا بندہ ایک دفعہ ڈھونڈ لیں کہ جو واقعی کام جس فیلڈ کو بھی آپ چوز کر رہے ہیں نا، جس فیلڈ میں بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن، تو اس میں جس بندے سے آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ یار اس کو خود کام بھی آتا ہو اور کام آنے کے ساتھ خود کچھ دو پیسے کما بھی رہا ہو. پھر تو جا کے آپ اس سے سیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں یار آپ بھی کچھ دو چار پیسے کما لیں گے. لیکن جس بندے کو خود گرافک ڈیزائننگ نہیں آتی، اس کی ڈیزائننگ کو دیکھ کر گرافک ڈیزائننگ کو جو ہے وہ شرم آ رہی ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ بندہ، تو اس سے اگر آپ سیکھیں گے. دیکھو ایک اور چیز میں سمجھاتا ہوں، جو ٹیچر ہوتا ہے نا، جو استاد ہوتا ہے، وہ اگر اپنے شاگرد کو علم دیتا ہے، یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، تو جب وہ اپنے شاگرد کو کوئی چیز پڑھاتا ہے تو جو کچھ اس پہ ہے، اس کے پاس ہے، وہ کلی طور پہ عموماً ڈیلیور نہیں ہو پاتا. یعنی چلو ہم کہہ لیں کہ یار 60% ڈیلیور ہو گیا، 70% اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو دے دیا، کلی طور پہ ڈیلیور نہیں ہو پاتا. تو جس استاد کی پہلے اپنی ڈیزائننگ ہی اچھی نہیں ہے، گزارے لائق ہی نہیں ہے، وہ آپ اس سے پڑھنے چلے گئے ہیں، تو وہ اگر آپ کو اس کا بھی ہاف ڈیلیور کرے گا تو آپ کا تو ستیہ ناش ہونا ہی ہے نا. پھر تو آپ نے کہنا یار یہ فن تو فضول ہے، میں نے غلطی کی ہے جو اس کو جا کے سیکھنا شروع کیا ہے. تو جو پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بالکل آپ یوٹیوب سے سیکھیں، بالکل آپ کوئی اکیڈمی جوائن کریں، بالکل آپ کسی مینٹور کا آن لائن کورس لیں، لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ یار جس بندے سے آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کی خود ایکسپرٹیز یا اس کا خود کام کیسا ہے، وہ خود اس سے کچھ ارن ورن بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دیکھو ارننگ بھی دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ کام ہے کہ کام آتا ہے یا نہیں آتا. بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ ابھی نئے فیلڈ میں آتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی کاروبار میں دنیا کے آپ چلے جائیں، تو وہ آتے ہی نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار چلو ہم زیادہ کمانا شروع کر دیں. وہ زیادہ کمانے کے چکر میں نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو سیکھنا چاہیے تھا وہ سیکھنا رہ جاتا ہے. گرافک ڈیزائننگ میں آئے ہیں نا، تو گرافک ڈیزائننگ میں آتے ہی سوچتے کیا ہے بھائی میں کس طرح سے زیادہ پیسے کماؤں. اب زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں ہو یہ جاتا ہے کہ جو اس سے ڈیزائننگ سیکھنی چاہیے تھی، اپنے ڈیزائننگ کو بہتر کرنا تھا، اپنی ٹائپوگرافی کو بہتر کرنا تھا، اپنے کلر کمبینیشن کو بہتر کرنا تھا، اپنے دیگر چیزوں کو جو ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے، ویب سائٹ ویب ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ان کو جہاں اس نے بہتر کرنا تھا، تو وہ تمام چیزیں پیسے کمانے کے چکر میں رہ جاتی ہیں. اور وہ پھر کچھ عرصے تک چلو دو چار پیسے تو کما لیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ منہ اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماحول میں چند ایک بندے اس کو اپنی مزاج کے مل گئے. لیکن جو فن پوری دنیا میں جس کے فن کے ذریعے سے اس نے کام کرنا تھا، اس نے اس فن کو نہیں سیکھا، تو اب پوری دنیا میں وہ کہاں کام کرے گا؟ فیور پہ گگ بنائے گا، الٹی پلٹی ڈیزائن ہوں گے، نہ فونٹ ٹھیک ہے نہ کلرز ٹھیک ہیں، تو فیور پہ گورا اس کو خاک جو ہے وہ وہاں پہ کوئی آرڈر دے گا یا اپ ورک پہ آرڈر دے گا یا ڈائریکٹ کوئی بندہ اس کو آرڈر دے گا؟ کوئی نہیں دے گا، کیونکہ اس نے فن نہیں سیکھا. تو پیسے سے بھی زیادہ پہلے اپنے فن کو بہتر کریں. جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں اس پہ فوکس کریں کہ وہ چیز جب آپ کی اوکے ہو گئی نا، آپ نے اسکل کو سیکھ لیا، اب دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں، لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو مقبول کر لیا کہ بھائی مجھے یہ کام آتا ہے. بس یہ جو چیز سمجھا رہا ہوں، اگر یہ آپ کے پلے پڑ گئی نا اور کچھ وقت تک آپ نے اپنے ہنر کو بہتر کر لیا تو پھر آپ چھا جائیں.